یہ خطبہ جو امیر کائنات نے بیان فرمایا مومن کی صفات و علامات پر مشتمل ہے. سماعت فرمائیے گا. ایک مرتبہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو عابد و زاہد اور مجتہد تھا عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین مومن کا وصف کسی طرح بیان فرمائیے، گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اے حمام، مومن زیر کو دانا ہوتا ہے، اس کا چہرہ بشاش، دل حزین، سینہ کشادہ، از روئے نفس ذلیل اور ہر فانی شے کو حقیر سمجھتا ہے. وہ حریص ہوتا ہے ہر نیکی کا، مگر نہ کینہ پرور، نہ حاسد، نہ جھگڑالو، نہ گلیارا، نہ عیب جو اور نہ غیبت گو. وہ سر بلندی کو برا جانتا ہے اور ریا کو معیوب سمجھتا ہے. اس کا غم طولانی، ارادہ پختہ ہوتا ہے. وہ زیادہ تر خاموش رہتا ہے، صاحب وقار ہوتا ہے، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، ذکر الہی کرنے والا اور صابر و شاکر ہوتا ہے. وہ فکر آخرت میں مغموم اور اپنے فقر میں خوش رہتا ہے. اس کی طبیعت میں خشونت نہیں ہوتی، نرم طبیعت اور وفائے عہد پر قائم رہنے والا ہوتا ہے. لوگوں کو تکلیف بہت کم دیتا ہے، نہ کسی پر اتہام باندھتا ہے اور نہ کسی کی ہتک کرتا ہے. اگر ہنستا ہے تو کہا نہیں لگاتا، غصہ ہوتا ہے تو خفیف الحرکات نہیں بنتا. اس کی ہنسی تبسم ہوتی ہے اور اس کا سوال تحصیل علم ہوتا ہے. کسی کی طرف اس کا رجوع ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ سمجھے. اس کا علم زیادہ ہوتا ہے، حلم عظیم الشان اور رحم زیادہ ہوتا ہے. وہ بخل سے دور رہتا ہے، کام میں جلدی نہیں کرتا، نہ کسی بات سے دل تنگ ہوتا ہے اور نہ کسی بات پر اتراتا ہے، نہ اپنے حکم میں ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. مصائب کی برداشت میں اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. امور معاش میں اس کی صحیح شہد کی مکھی کی طرح میٹھی ہوتی ہے. وہ ایسا حریص نہیں بنتا کہ دوسروں کے حق پر ہاتھ مارے. وہ نہ بے قراری ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اور نہ سخت مزاج، نہ شیخی باز، نہ تکلیف پسند اور نہ دنیا کے معاملات میں زیادہ غور کرنے والا. اگر کسی سے نزاع واقع ہو تو حسن خوبی بزرگ طبیعت ہوتا ہے. اگر غصہ ہو تو عدل سے کام لیتا ہے. اس سے کچھ مانگا جائے تو نرمی سے پیش آتا ہے. تہور و غضب سے کام نہیں لیتا، کسی کی حد تک نہیں کرتا، کسی پر جبر نہیں کرتا. سچی محبت رکھتا ہے، وعدے کا پابند اور عہد کا پورا ہوتا ہے. لوگوں پر مہربان، سب تک پہنچنے والا بردبار، گمنامی میں بسر کرنے والا، فضول باتیں بہت کم کرنے والا، اللہ سے راضی رہنے والا، اپنی خواہشوں کی مخالفت کرنے والا، اپنے سے چھوٹے پر سختی نہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ غیر متعلق چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا. وہ دین کا ناصر، مومنوں سے دفع ضرر کرنے والا، مسلمانوں کو پناہ دینے والا ہوتا ہے. تعریف اس کے کانوں کو اچھی نہیں لگتی، طمع اس کے دل کو زخمی نہیں کرتی، لہو و لعب اس کو حکمت سے باز نہیں رکھتے، جاہل اس کے علم سے واقف نہیں ہوتے. وہ دین حق کی تائید میں سب سے زیادہ بولنے والا، دین کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والا عالم و دانا ہوتا ہے. وہ فحش گوئی نہیں کرتا، تند خو نہیں ہوتا، دوستوں پر بغیر بار ہوئے تعلق رکھتا ہے، اسراف سے بچ کر خرچ کرتا ہے، نہ کسی سے ہیلا و فریب کرتا ہے اور نہ غداری. وہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرتا جس سے کسی کا عیب ظاہر ہو. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر مہربان رہتا ہے، لوگوں کے لیے صحیح کرتا ہے، کمزوروں کا مددگار اور مصیبت زدوں کا فریاد رس ہوتا ہے. وہ نہ کسی کی پردہ داری کرتا ہے اور نہ کسی کے راز فاش کرتا ہے. نہ وہ کسی کی پردہ دری کرتا ہے اور نہ کسی کے راز فاش کرتا ہے. اس کو مصائب کا سامنا بہت ہوتا ہے مگر حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں لاتا. اگر نیکی دیکھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے اور اگر کسی کی بدی دیکھتا ہے تو اس کو پوشیدہ رکھتا ہے. لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ نگاہ رکھتا ہے. لوگوں کے عذر خطا کو قبول کرتا ہے، غلطی کو معاف کر دیتا ہے. جب کسی اچھی بات پر اطلاع پاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں اور برائی کی اصلاح کیے بغیر نہیں رہتا. وہ امانت دار اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا باطن صاف ہوتا ہے اور لوگ اس سے راضی رہتے ہیں. وہ خطا کاروں کے عذر کو قبول کرتا ہے، احسن عنوان سے ذکر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، پوشیدہ امور کے معلوم کرنے کے شوق میں اپنے نفس پر الزام لگاتا ہے، اپنی دینداری اور علم کی بنا پر خدا کے لیے کسی کو دوست رکھتا ہے اور خدا ہی کے لیے اس سے قطع تعلق کرتا ہے. جو اس سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں خوشی اس بے عقل نہیں بناتی. راحت
تند مزاجی پر مائل نہیں کرتی، وہ عالم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور جاہل کو علم سکھاتا ہے۔ اس سے نہ کسی کو مصیبت کے نازل ہونے کا خوف کیا جاتا ہے اور نہ کسی حادثے کا ڈر۔ راہ خدا میں ہر کوشش کو اپنی سعی سے زیادہ خالص جانتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر نفس اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے عیوب کو جاننے والا اپنے آخرت کے غم میں مشغول رہتا ہے۔ وہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں مسافرانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ تنہا پسند ہوتا ہے اور آخرت کی نجات کے لیے محزون رہتا ہے۔ وہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو خوشنودی خدا کے لیے، اور جہاد کرتا ہے تو رضا الہی کے لیے، اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتا بلکہ ایسے امور کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتا، اہل فقر کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے، راست گو لوگوں سے ملتا ہے۔ وہ اہل حق کا مددگار، قرابت داروں کا معین، یتیموں کا باپ، بیواؤں کا شوہر اور مصیبت زدوں پر مہربان ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں لوگوں کو اس سے مدد کی توقع رہتی ہے۔ ہر سختی میں وہ مرجمائے امید رہتا ہے۔ کشادہ رو اور خوش باش ہوتا ہے، ترش رو اور عیب جو نہیں ہوتا۔ وہ امر دین میں مستحکم، غصے کا ضبط کرنے والا، متبسم، دقیق النظر اور محتاط ہوتا ہے۔ وہ بخل کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا حق دینے میں لوگ بخل کریں تو صبر کرتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، قناعت کی وجہ غنی ہے، اس کے حیا اور اس کے خواہش پر غالب رہتی ہے۔ وہ اس کی محبت حسد کے جذبے کو پیدا نہیں ہونے دیتی، اس کی بخشش اس کے کینے پر غالب آتی ہے۔ وہ سوائے صحیح بات کے نہیں بولتا، اس کا لباس میانہ روی اور چال متواضع ہوتی ہے۔ وہ اپنی اطاعت میں اپنے رب کے سامنے عز و نیاز کا اظہار کرنے والا ہے اور ہر حالت میں اس سے راضی رہتا ہے۔ اس کی نیت خالص اور اس کے عمل میں نہ عیب ہوتا ہے اور نہ فریب۔ اس کی نگاہ عبرت آگین ہوتی ہے، اس کے دل کا سکون آخرت کی فکر میں ہے۔ وہ نصیحت کرنے والا، خرچ کرنے والا، برادری کا قائم رکھنے والا اور ظاہر و باطن ہر حالت میں نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ برادر مومن سے نہ ترک تعلق کرتا ہے اور نہ اس کی غیبت کرتا اور نہ اس سے مکر کرتا ہے۔ جو چیز ہاتھ میں جاتی رہی اس پر افسوس نہیں کرتا اور جو مصیبت آتی ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس چیز کی امید نہیں کرتا جس کی امید کرنا جائز نہیں، سختی کے اوقات میں سست نہیں ہوتا، عیش پر نہیں اتراتا، حلم کے ساتھ علم کا حامل رہتا ہے اور عقل کے ساتھ صبر کو اس کو دیکھو گے تو کسل سے دور پاؤ گے۔ ہمیشہ خوش رہتا ہے، امید اس سے قریب ہوگی، لغزش اس سے کم ہوگی، اپنی موت کا متوقع رہتا ہے، اس کے دل میں خشوع ہوگا، وہ اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوگا، اس کے نفس میں قناعت ہوگی، جہالت کو روکنے والا ہوگا، اس کا امر آخرت آسان ہوگا، اپنے گناہوں کے تصور سے رنجیدہ رہتا ہے، اس کی خواہش مردہ ہوگی، وہ غصے کا ضبط کرنے والا ہوگا، اس کے اخلاق پاک ہوں گے، اس کا ہمسایہ اس سے پرامن ہوگا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، خدا جو اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے اس پر قانع رہتا ہے، اس کا صبر پختہ، دین مستحکم اور ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے تو علم حاصل کرنے اور کوئی سوال کرتا ہے تو سمجھنے کے لیے، تجارت کرتا ہے تو نفع حاصل کرنے نہ کہ ذخیرہ کرنے، کسی خبر کو اس لیے نہیں سنتا کہ فخر کرے اور نہیں کلام کرتا کہ دوسروں پر اپنی بزرگی ظاہر کرے۔ وہ خود رنج اٹھاتا ہے اور لوگ اس سے راحت پاتے ہیں، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنے نفس کو تعب میں ڈالتا ہے اور دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ اگر اس سے بغاوت کی جائے تو صبر کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے آخرت میں یا اسی دنیا میں انتقام لے۔ اس کا دور رہنا کسی سے محض دین کی مخالفت اور فساد سے بچنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کی نزدیکی نرمی اور رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا لوگوں سے دور رہنا نہ اظہار تکبر و عظمت کے لیے ہوتا ہے اور نہ اس کا میل جول مکر و فریب کے لیے۔ وہ ان اصحاب خیر کی پیروی کرتا ہے جو اس سے پہلے تھے، لہذا وہ اپنے بعد کے نیکوکاروں کا پیشوا ہوتا ہے۔ یہ سن کر حمام نے ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر پڑا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق اسی بات کا خوف تھا، اور فرمایا کہ مؤثر موعظہ کا اہل لوگوں پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین جو نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اور ہر ایک کے لیے مرنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ خاموش ہو جا، گستاخانہ بات نہ کر، بے شک شیطان نے تیرے اندر پھونک ماری ہے جس کی وجہ تیری زبان نے یہ الفاظ نکالے۔ کتاب مستدرک صفحہ نمبر 68، کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 99 سے آپ کے لیے یہ۔ سامعین محترم، امیر کائنات
علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا مومن کی تعریف کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنے امام کو پہچان لیا، بس ان کے ہونٹ خشک اور آنکھیں تر اور ان کے رنگ بدلتے ہوئے رہتے ہیں، وہ چہروں پر خاشعین کی گرد کی وجہ پہچانے جاتے ہیں، بس وہ خدا کے وہ بندے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور انہوں نے اسی کو اپنی بساط قرار دی ہے اور مٹی کو اپنا فرش بنا لیا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کر مسیح ابن مریم کے طریقے پر آخرت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، اگر وہ حاضر رہیں تو پہچانے نہ گئے اور غائب رہے تو انہیں ڈھونڈا نہ گیا، اگر وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت نہ کی گئی، وہ دائم الصوم اور شب زندہ دار ہیں، ان سے ہر فتنہ مزمحل ہوتا ہے اور زمانہ متجلی رہتا ہے، وہ میرے اصحاب ہیں، پس ان کو تلاش کرو، اور اگر ان میں سے کسی سے ملاقات ہو اور اس سے سوال کرو تو وہ تمہارے لیے استغفار کرنے لگے۔